چین یقیناً سوریوں سے لے کر کاروں تک ہر چیز تیار کرتا ہے اور دنیا کو بیچتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہے جو صرف امریکہ کے پاس ہے۔ 2 اپریل 2025 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں میڈیا کے سامنے ایک سرخ کارڈ میں کچھ ممالک کے نام اور ان کے ٹیرف ریٹ لکھے ہوئے تھے۔ ٹرمپ نے ایک ایک کر کے تمام ممالک کے نرخ پڑھ کر سنائے اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ امریکہ سمیت پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹنگ کریش کر گئی کیونکہ یہ ایک بہت بڑی جنگ کی علامت تھی، ایسی جنگ جس میں ہتھیار طاقت ہوگا اور اس ہتھیار کا گولہ بارود پیسہ ہوگا۔ ہاں، اس سے تجارتی جنگ یا ٹیرف وار بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا بالواسطہ اقدام کیا جو دنیا کی طاقتور ترین تجارتی ممالک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اگر یہ تجارتی جنگ ہے تو اس میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا، چین یا امریکہ؟ ہم آپ کو ABN ڈیجیٹل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس معاملے کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے ٹیرف کے بارے میں جانتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹیرف کسی دوسرے ملک پر عائد ٹیکس ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک قسم کی درآمدی ڈیوٹی ہے جو صرف امریکہ میں درآمد کی جانے والی مصنوعات پر لاگو ہوتی ہے۔ یعنی اگر امریکہ نے ہندوستان پر 26% ٹیرف لگایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان سے آنے والی مصنوعات پر امریکہ 26% ٹیکس لگائے گا۔ اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی فہرست کے مطابق پاکستان پر 29% ٹیرف عائد کیا گیا اور فہرست میں سب سے اوپر چین کا نام لکھا گیا تھا جس پر 34% ٹیرف عائد کیا گیا۔ ٹیرف یا امپورٹ ڈیوٹی غیر معمولی نہیں ہے، تاہم اگر اس فہرست کو دیکھیں تو بھارت پہلے ہی 52%، پاکستان نے 58% اور چین نے 67% کی شرح مقرر کی ہے۔ ٹیرف کا فائدہ کسی بھی ملک کی مصنوعات پر ٹیکس لگا کر پیسہ کمانا نہیں، لیکن اس کی مقامی صنعت کی تحفظ کا ایک طریقہ کار ہے۔ اب چونکہ امریکہ نے ٹیرف لگا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے ممالک سے امریکہ جانے والی اشیاء پر وہاں ٹیکس لگے گا۔ مثال کے طور پر ہندوستان اور پاکستان کا کپڑا امریکی بازاروں میں فروخت ہوتا ہے، لیکن یہ کپڑا وہاں بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ٹیکس کی وجہ سے فروخت میں کمی دیکھی گئی، لیکن ٹیرف کی محصولات سے سب سے زیادہ متاثر چین ہے۔ بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دراصل چین کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ سال 2000 تک امریکی مصنوعات پوری دنیا میں جا رہی تھی۔ اب چین کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت امریکہ کی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کا کاروبار چین نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اب چین میں بنتی ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں برآمد کی جاتی ہیں۔ سستی لیبر کی وجہ سے چین میں کوئی بھی پروڈکٹس اتنی سستی ہے کہ وہ بین الاقوامی مارکیٹ کی قیمت کا آسانی سے مقابلہ کر سکتی ہے۔ عالمی سطح پر چین اپنی مصنوعات کی وجہ سے تقریباً پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ صرف اگر امریکہ چین کی تجارت پر نظر ڈالے تو سال 2000 میں امریکہ نے چین سے $80 ارب کی اشیاء درآمد کی تھی اور اسی سال چین نے امریکہ سے $1 بلین اشیاء درآمد کی، اور 2025 کی حالت یہ ہے کہ امریکہ ہر سال چین سے $40 ارب کی اشیاء درآمد کرتا ہے، جہاں چین امریکہ سے صرف $145 بلین کی اشیاء کا آرڈر دیتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ تجارت برابر ہونی چاہیے، یعنی اگر ہم چین سے 440 ارب کا سامان خرید رہے ہیں تو چین کو بھی اتنی ہی رقم خریدنی چاہیے، جبکہ $295 ارب کا فرق ہے، اور اس فرق کو تجارتی خسارہ کہا جاتا ہے۔ اس تجارتی خسارے کو برابر کرنے یا کم کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کو نشانہ بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ چین سے آنے والی زیادہ تر مصنوعات میں اسمارٹ فون شامل ہے، اسی وجہ سے ٹرمپ نے چینی مصنوعات پر ٹیکس بڑھایا تو چین نے بھی کہا کہ امریکی مصنوعات پر مزید ٹیکس لگا دیا جائے گا۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر اتنا ٹیکس لگایا ہے کہ اگر چین سے کوئی چیز $10 میں آتی ہے تو اب اس کی قیمت دوگنی ہوگی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں طاقتوں میں کس کا پلڑا بھاری ہے۔ آنے والے مہینوں میں چین کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔